کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے مسائل بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے؟ آپ ہر ٹائم سوچوں کا شکار ہیں، ہر ٹائم آپ کی سوچیں آپ کو سوچنے میں مجبور کر رہی ہیں، زندگی پریشانیوں سے دوچار ہے، اور کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر کسی کی کوئی خطرناک کالی نظر ہو، یا پھر جو ہے نا کسی نے ہمارے اوپر جادو کرایا ہوا ہے، تعویذ کرایا ہوا ہے، اور ہماری زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم سونے پر بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں تو وہ مٹی ہو رہا ہے۔ مثال یہ دے سکتے ہیں ہم آپ کو، یعنی زندگی کا ہر معاملہ آپ کا بگڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واقعی آپ کے اوپر کسی نے کوئی ایسا عمل کروایا ہوا ہوتا ہے نا، جس سے کہ آپ کی زندگی تیزی کے ساتھ تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں پاؤں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی کمر میں، آپ کے پیروں کے نچلے حصے میں خطرناک قسم کا درد آ رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا آپ کو زندگی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، آپ کو ہر رشتہ جو آپ کے قریب ہے وہ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب پوری طریقے سے زندگی جو ہے نا آپ کی پریشانیوں کا گھیرا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی؟ آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ میرے ساتھ تو ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ لیکن پہلے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کسی نے جادو کروایا ہے، تعویذ کروایا ہے، تو ہم لوگ ڈائریکٹلی نا ان کے پاس مولاناؤں کے پاس بھاگتے ہیں جو ہمارے گھروں کے نزدیک رہتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، تعویذ کر کے دیتے ہیں۔ تو فرسٹ چیز تو میں آپ کو یہ کہوں گی، جو تعویذ ہوتے ہیں نا گلوں میں پہننے والے اور ہاتھوں پہ کندھوں پر باندھنے والے، اور بعض اوقات تو بالوں پہ لٹکانے والے بھی وہ دے دیتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، تو یہ بالکل شرک ہے، حدیث میں آتا ہے شرک ہے۔ تو پہلے تو آپ اس چیز سے دور ہو جائیں، اور دوسرا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم زندگی میں لائیں گے نا تو ہماری زندگی سے نظر بد، کالا جادو اور یہ جو مشکلیں ہماری زندگی کی حل نہیں ہو رہی ہوتی، یہ حل ہو جائیں گی۔ تو چلیں آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل ہم جب دیکھتے ہیں نا کسی کو کوئی زندگی میں خوش ہے، یا اپنی زندگی میں پرسکون ہے، یا اسے گھر خوبصورت ہے، یا وہ خود خوبصورت ہے، یا ایک لڑکی ہے اسے اچھا شوہر مل گیا ہے، یا کوئی ایسا انسان ہے جسے جاب مل گئی ہے، اس کی حالات بدل رہے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگ جو ہے نا اس کے خلاف ہو کے جادو گنڈے ہتھ گنڈے اپناتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ کہتے تھے کہ جادو تعویذ ہمارے اوپر کون کروائے گا، ہم تو اتنے زیادہ مطلب ہاں اتنے مہنگے جادو تعویذ ہیں، کوئی اتنے کس کے پاس اتنا پیسہ ہو سکتا ہے؟ یقین کریں، جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں نا، بخل رکھتے ہیں دل میں، کسی کا برا سوچتے ہیں، پھر ان کو شیطان اتنا گندا کر دیتا ہے نا، اتنی گندگی تک لے جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو جادو تعویذ والے بھی ہیں تو یہ بھی ایزیلی کم پیسوں میں ہی جو ہے نا کام کر کے دے دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو پیسہ ایک نیڈ بن گیا ان کے لیے۔ پہلے یہ تھا کہ پیسے کا اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا بخل کا ہوتا تھا، وہ جاتے تھے زیادہ زیادہ پیسے کروا آتے تھے، پر اب یہ ہو گیا مہنگائی ہو گئی ہے، ہر کوئی پریشان ہوا ہے، تو یہ عامل بھی سستے میں تعویذ اللہ معاف کرے کر کے دے دیتے ہیں، قبرستانوں میں چلے کاٹتے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہوتے۔ اور سب سے بڑی بات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ہمارے اوپر نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ہماری زندگی جو ہے نا وہ پریشان ہوتی ہے، بچے بیمار، شوہر کے ساتھ گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہے گا، بلا وجہ سی باتوں پر آپ دونوں آپس میں لڑیں گے۔ اور اچھا، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے زیادہ تر کہیں جب میں شادیوں وغیرہ میں جاتی ہوں نا، یا کسی ایونٹ وغیرہ میں چلی گئی، اور جب میں آئی تو میری آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، ایک آدھ بچہ بیمار ہو جائے گا، اور جو ہے نا شوہر کے ساتھ میرا اپنا رویہ ہی بدلنا شروع ہو جائے گا، اور ان کا میرے ساتھ رویہ بدلنا شروع ہوگا، مطلب ہر ٹائم چیخ پکار مار پٹائی کا ایک ماحول گھر کا بننا شروع ہو جائے گا، جس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نظر بد کے نا شکنجے میں آ گئی ہوں، نظر بد ہو گئی۔ اور نظر بد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے لگا دی، نظر کسی کی کس وقت بھی لگ جاتی ہے۔ تو میں کہیں جاتی ہوں تو اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو میں نے کیا کیا کہ مجھے نا یہ چیز بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی۔ میں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر گھر کے اوپر پھونکتی تھی، پھر بھی مطلب میں پڑھتی تھی، پھر امن ہوتا تھا، سکون، لیکن پھر بھی زندگی میں جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چک چک لگی ہی رہتی تھی، سکون نہیں تھا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا
گھر میں آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے رشتے ہوتے ہیں نا جو آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں آ کے بے سکونی کا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، یا پیچھے پیچھے سے اپنی جو گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے گھر کا سکون برباد ہو سکے۔ تو ایسی میری بہنوں کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ جیسے چاہتے ہیں آپ لوگ کے نوکری نہیں ہے، مستقل نوکری نہیں ملتی تو بہت کام لگتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ مطلب ہر مسئلے کے لیے، رشتے کے لیے آپ دیکھ لیں، اور اولاد کے لیے خاص کر جو بہنیں کہہ رہی تھیں کہ آپ بھی ہماری اولاد نہیں ہو رہی، ہم بہت پریشان ہیں، تو آپ لوگ کو ایک خوبصورت سا وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر تو پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر تو آپ لوگ چاہتے ہیں نا انسٹنٹ حل، ہم لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم وظیفہ پڑھنا شروع کریں اور بس حل ہو جائے، تو اگر آپ نے اس وظیفے کو ایک دن میں کر لیا نا، یا 2 3 4 دن، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں معجزے ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کی خواہشات پوری ہونی شروع ہو جائیں گی، یا ایون کہ آپ کی جو زندگی ہے نا، آپ کی زندگی میں کوئی خواہش نہیں رہے گی، آپ کی زندگی ہر خواہش اللہ پوری کر دیں گے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ ہے سورہ بقرہ کا۔ لیکن وظیفے کا رخ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا، میں عموماً میں یہی کر رہی ہوتی ہوں کہ میں روزانہ 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے جتنے ہو سکے نا میں سورہ بقرہ کی پڑھتی ہوں، اور جو ہے نا ایک ہفتے میں تقریباً میں سورہ بقرہ پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن اگر آپ کو چاہیے نا انسٹنٹ حل، لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اب بس حالات ہاتھوں سے باہر نکلنے شروع ہو گئے ہیں، یا اب بس بے اولادی ہے، اولاد چاہیے، یہ چاہے رشتہ نہیں ہو رہا، مطلب مسائل ہیں گھر میں، جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، لوگوں نے آپ کے گھر میں ہی آپ کی زندگی مشکل بنا دی، تو اب آپ نے اس وظیفے کو تھوڑا سا چینجنگ کے ساتھ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے نا ایک سٹنگ میں، یعنی ایک دفعہ کے بیٹھنے میں آپ نے باوضو ہو کر آپ ایک دفعہ بیٹھ گئی، کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ صبح، وہ دوپہر، شام، جو وقت، کیونکہ ہم ہوم میکرز ہیں، ہم لوگ یہ تھوڑا وقت کو نا مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا، کبھی وقت صبح میں نہیں ملتا، کبھی شام میں نہیں ملتا، تو جس حساب سے آپ کو وقت ملے گا نا، تو شرط یہ ہے کہ آپ نے اسی وقت وضو کر کے بیٹھنا ہے اور سورہ بقرہ پوری کی پوری پڑھنی ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے تھے، ہم لوگ چھوٹی سی چھوٹی سورت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کئی ختم پہ بھی جاتے ہیں تو بولتے چھوٹا سپارہ مل جائے، آسان معاملات۔ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا پہلے تو اپنی زندگیوں میں اتنی بے دینی لے آئے ہیں نا، دین کا کوئی ہم نے کوئی وہی نہیں چھوڑا شعور اپنی زندگی میں، موبائلوں، انسٹاگرام، ناچ گانا، یہ وہ ہماری زندگی کے عام گناہ بن گئے، اب ہمیں یہ گناہ بھی گناہ نہیں لگتے، تو ان گناہوں کی وجہ سے بھی نا ہماری زندگی میں یہ مشکلیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ جو بھی سمجھ لیں، چاہے آپ اسے جاؤ تعویذ سمجھ لیں، چاہے آپ نظر سمجھ لیں، یا چاہے آپ اپنے گناہوں کا پلٹنا سمجھ لیں، لیکن اگر آپ ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پورے سورہ بقرہ آپ نے باوضو ہو کے بالیقین کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ پڑھتے وقت نا ایسا ہوگا آپ کے دل میں خواہش جاگے گی، جس چیز کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں نا، اب یہ تو اللہ ہی جانے نا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں، آپ نے وہ خواہش دل میں آئی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے ہاتھ آسمان پہ اٹھانے ہیں اور اللہ سے وہ دعا مانگ لینی ہے۔ اپنے سورہ بقرہ کو مکمل کریں اور اس کے بعد پھر آپ اللہ سے لمبی دعائیں مانگیں۔ یقین کریں میری پیاری بہنوں، آپ لوگ خود دیکھیں گے، آپ ایک دن پڑھیں، 2 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، آپ پوری مطلب کنسسٹینسی سے پڑھیں گے، مستقل مزاجی سے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ دن پڑھی پھر چھوڑ دی۔ اگر آپ ایک چیز کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں نا، تو اب آپ کو اس چیز کو اپنی زندگی میں پرماننٹلی لانا ہوگا، تبھی جا کے آپ کے پرماننٹلی مسئلے حل ہوں گے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گی تو یقین کریں آپ کی زندگی کے مسئلے پھر سے آپ کے اوپر حاوی ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے پہلے تو یہ کرنا ہے نا، ترتیب بنا، آپ دیکھیں آپ کو مسائل سے دو چار ہیں، آپ پریشان ہیں، میری بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہم بہت پریشان ہیں، میں اتنی درود پاک استغفار کی ویڈیوز بناتی ہوں آپ لوگ کے لیے، لیکن پھر بھی ہر ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ روزانہ ایک بار، دیکھیں ہم کتنے کام کر رہے دن میں، ہم اگر ایک بات نارملی سی مثال دوں، اگر ایک ڈرامہ بھی ہم دن میں دیکھتے ہیں نا، تو وہ ڈرامہ بھی 30 منٹ 40 منٹ کا ہوتا ہے نا، ویسے ہی اگر ہم کسی سے فون پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہمارا کھانا پینا ضروری ہے، جیسے ہمارا نماز پڑھنا ضروری ہے، کھانا پکانا ضروری ہے،
کپڑے دھونا استری کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے اب اپنی زندگی میں آپ نے سورہ بقرہ کو بھی ضروری کر لینا ہے اگر آپ مسائل سے دو چار ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ ایک دن پڑھیں گی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن آپ خود اپنی آنکھوں سے دوسرے تیسرے چوتھے دن ضرور دیکھ لیں گی، معجزے ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی ہلکی ہو جائے گی، آپ کے منہ پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں برکت آنی شروع ہو جائے گی، مسئلے دور ہونے شروع ہو۔ جو لوگ آپ کی زندگی مسئلے بناتے تھے نا، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ بس میرے گھر نہ آئے، یہ آتے ہیں تو میرے گھر میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، میرے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، یقین کریں آپ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ صرف اللہ سے تعلق بنائیں اور ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پوری کی پورے سورہ بقرہ پڑھیں، اور پھر آپ خود دیکھیں گی کہ اب وہ لوگ خود ہی آپ کی زندگی سے نا آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، بس اب بلا وجہ اللہ تعالیٰ ایسا ان کی دلوں کو پھیر دے گا۔ میرے اللہ کے پاس دلوں کو پھیرنے کا جو ہے نا وہ ہے، میرا اللہ دلوں کو بھی پھیر سکتا ہے، میرا اللہ رحیم و کریم ہے، میرے اللہ سے کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ نہیں رہی ہوئی، میرا اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے نا تو فیکون ہو جاتا ہے کام اسی وقت میں، صرف اللہ کے کن کہنے کی دیر ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے یار اللہ سے تعلق ہی نہیں بنایا، اللہ کو اپنے مسائل بتاتے ہی نہیں ہیں، ہم دنیا والوں کے آگے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سے کوشش کرنی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے بہت آپ کہہ رہی ہیں کہ بس اب ختم ہو جائے، تو بس آپ نے روزانہ جو ہے نا ایک بار سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو میں آپ کو ایک آسان حل بتا دوں کہ آپ نے سورہ بقرہ کی جو 2 لاسٹ آیات ہیں اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں، اسکرین شاٹ لے لیں، پڑھ کے سنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو ہیلپ ہو جائے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی لاسٹ آیات ہیں، اور سورہ بقرہ ہمارا قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے نا الحمد شریف کے بعد جو سورت ہے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں، اس کی یہ لاسٹ 2 آیات ہیں۔ آپ اگر یہ پڑھ کے بھی سو جائیں گے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس پورے رات کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ تو آپ سوچیں کافی ہو جانے میں بہت سارے مسئلے، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری خوشیاں، انسٹنٹ حل سب کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اگر آپ پوری صورت نہیں پڑھ سکتی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کو میں نے اسی لیے لاسٹ میں بتا دی کہ اگر آپ کی 2 آیات بھی اپنی زندگی میں لے آتی ہیں نا تو اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے میں، آپ کی ہر مشکل میں، آپ کی ہر خوشی میں، آپ کی ہر خواہش میں کافی ہو جائیں گے۔ یقین کریں جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا ان کی زندگی میں کوئی خواہش، کوئی حسرت باقی ہی نہیں رہ جاتی، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ تو آپ نے آج سے ہی اہتمام کرنا، اور یہ جو سورت ہے نا آپ نے رات کو سوتے وقت صرف ایک بار پڑھ کے سو جائیں، بس کوشش کریں ان 2 آیات کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں لگائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یقین کریں آپ کی زندگی کے آپ خود دیکھیں گے مسئلے حل ہو جائیں گے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، پریشانیاں، جھگڑے، فساد سب وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک بار اسے اپنی زندگی میں لا کر تو دیکھیں۔ چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم۔